المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. اللهم انظر إلينا نظر الرحمة وافض علينا من بركاتك وأنوار فيوضات أنبيائك وأوليائك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي التهامي وعلى آله وصحابه أجمعين. سارے ماں کبھی کلمہ پاک پڑھو لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ سبحان اللہ. الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على رسوله سبحان الله. وحبيبه سيد المرسلين الذي من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين. سبحان اللہ. وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. سبحان الله. ماشاء اللہ. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ما شاء الله. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سبحان. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم النبي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني سبحان الله. يفقهوا قولي. سبحان اللہ. درود پاک کی سارے مارکا. اللهم صل على سيدنا محمد تعينك الأقدم والمظهر لكم باسمك الأعظم بعدد تجليات ذاتك وتعلقات صفاتك وآله كذلك. معزز حاضرین بزرگان دین تسا دوستاں جائے دعائیں اتے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دی برکت. سبحان اللہ. مگر نہ میں دوسری جڑی ہے غذا باقی مطلب ہے کھاون پیون دی کوئی حال کہہ نہیں. میں بخار دے وچ بہرحال کیونکہ یہ کئی سال کو بعد وقت میرا اجازت ہے مستری محمد رمضان اللہ تعالیٰ انہیں کو بخشے. انہاں دی میرے نال محبت ہونی ہے تے اون محبت دے شان تے چلو جیڑا کچھ بولے سا تے حضور دا ذکر پاک سبحان اللہ. اتے یہ جڑی دعا دوستاں دی رل کے تیسی اللہ تعالی مطلب برکت کا فرماوے. آمین. خیرات والے جو تحریک تے کائنات والے. آمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. گل
یہ وقت میری عادت ہے مضمون کوئی کہیں جاتے بیان کیتا کوئی کہیں جاتے میں اگلی دوستہ کو آدھرانا اگر میں اپنے جتنے مضمون اپنے صرف میلاد کے اگر میں کٹھے کر کے کوئی کتاب ایک میں کتاب کے نصور بڑا ہوا تو کئی جلد نہیں بڑھ سی لیکن یہ تقریریں میں ویجا پن مخلوقات سن دے میں دیے کوئی قدر کوئی گل کوئی پکاون دی کوئی عمل دی بہرحال میرے دوستو آج میں تمہارے سامنے سبحان اللہ مدینے پاک دے وچ کیونکہ مکے پاک وچ آپ دی ولادت تھی ہے سبحان اللہ تے مدینے پاک وچ آپ دی ہجرت تھی ہے اون دے کچھ کئی وجوہات جڑے کہیں جاتے بیان میں کیتے تے کہیں جاتے کچھ وجوہات او رہ گئے میں وہی کچھ بیان پیش کرے سا کہ ایک وجہ اے بھی ہے کہ حضور دا جڑا دادا ہا جناب ہاشم اے شادی انہیں دی ہی مدینے پاک وچ تھی سبحان اللہ اوت ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امجاد اجداد آبادا بکرے بکرے فضائل بہرحال یہود کو پتہ پیا جو این قریش خاندان دے وچوں ایک اللہ دا نبی برگزیدہ پیدا تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بختور نبیاں دا سرور محبوب رب داور او پیدا تھی اتے او ہی نسب دے وچ او رشتے کرن دا انہیں کو بڑا شوق سبحان اللہ روم دے بادشاہ نے حضرت ہاشم دو کا بچا تعلیمے میں روم دا بادشاہ ہاں تو مکے دا ٹھیک ہے سردار ہیں لیکن تو بادشاہ نے ایک قریشی ہے تے مہربانی کر میں تے کو آپ کی لڑکی دے ہونا چاہنا تو اے قبول کر اور اے بھی نال ہے کہ حضرت ہاشم کو جانور سجدہ کریں گے ہاشم دا اصلی معنی جڑا ہے او ہے احمد کہ ہاشم ای واسطے سجدہ گیا ہاشم یاشم ایندا معنی کوئی شے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا حج دے موقع تے اے پہلا جڑی تیرے اسماعیل خان وغیرہ وچ صحبت سری دیے تے تسا سادے دی ٹکو شوربے وچ پسا کے تے ایک کھویندیے عربی وچ کو سرید رکھی دے این دا رواج جناب ہاشم نے پہلے آن کے اے پہلے بنایا کیونکہ مدینے پاک کو باقی مخلوقات کائنات کو مکے پاک وچ آویں اے جناب ہاشم یمن دے وچوں او جناب بورے ٹکڑے دے خرید کر کے آوے ہا اے والا اٹھ کو کے او دے شورے بنا کے اے جناب ٹکر اے وچ مند کے اے ول مخلوقات کو کھوے دا ہا کیوں تاکہ ای پتہ نہ لگے جو کوئی ڈھیر کھا گئے یا کوئی تھوڑا کھا گئے چلو ایک بڑا پاترا جو سی کہیں دا عیب نہ لگے جو بھی اے ڈھیر کھا گئے تھوڑا کھا اس واسطے ہاشم دا مانے تروڑنا کیونکہ ٹکر تروڑ کے اور چوری بنا کے مخلوقات کو کھوے دا اس واسطے آپ دا لقب پہ گیا ہاشم بھی ٹکڑے کو تروڑنے والا تو جس ویلے روم دے بادشاہ نے باقی مخلوقات نے مجبور کیتا اور شادی دا ویلا ہا پیا ایک خواب نیند آواز آئی اے ہاشم اگر تیں شادی کرنی ہے تو ول ایویں نہ کر ون یثرب دے علاقے نے مدینے پاک کو یثرب آ گیا یثرب دے علاقے اٹھا ون کے تو شادی کر سلمہ نامی ایک عورت ہوسیا او جناب نجار دی لڑکی یعنی کہ نجار ایک قبیلہ پیا سبحان اللہ
نجار کیا ہے؟ ایک قبیلہ نجار عربی دے وچ نجار کے کو دے نجار دا معنی چھلن والا تے گھڑن والا توجہ گل دی کہنا چھلن والا تے گھڑن والا سارے جویں زمانے وچ جڑا اساری کرے دے اوپر دے مستری تے جڑا اے لکڑ وغیرہ دا کام کرے رندا وغیرہ اوپر دے درخان سمجھو نا تو اس قسم دا او مدینے پاک دے وچ او جڑا نجار ہن انہیں دا کم آ کیونکہ اے اوس تے خزرج دو قبیلے ہن مدینے پاک چوں اے والا انہیں جے لیا ہن یچا جتنا لیا ہن پیا انہیں چوں ایک نجار دی لڑی بھی ہے پئی فرمایا تو ون کے اٹھائی کر او سلمہ نامی ایک عورت ہے او فلانے شخص دی لڑکی ہے تو ون جو تا شادی کر اتے او جڑی تیری او امنگے او تیری مرادے او تیری آرزو ہے او اٹھاؤ تھی سی جیڑی تو یہودی علماء کو سن رہا دے او آخر الزمان نبی او ہوں دے پیش دی چواورے بے کہیں وچھو سبحان اللہ کیا بات ہے واہ واہ ہون توجہ کرے سو سبحان اللہ جلے اے مدینے پاک دے وچ اتا پہنچے باقی ہو بلکہ جنہاں عورتاں بنو ہاشم دی اپنا ہاشم دی خدمت وچ آویں ہا کہ کئی طریقے نال مطلب او نبی سارے حصے وچ آ ونجے لیکن فرمائے واللہ یختص برحمتہ من یشاء سبحان اللہ رب دی مرضی جے کو چاہے اپنی رحمت نال خاص کرے تے جے کو چاہے تا اداس کرے کیا بات جڑدیاں بندیاں کچھ نہیں بندا جے رب سبب نہ جوڑے انسان دی لکھ تدبیر ایک پاسے مگر رکھنوں بے نیاز قدیر دی تقدیر اللہ اکبر خلاصہ او بی بی دے قسمت جو او محبوب دی ذات پاک دی آمد اون دے وچ جو تھی ہونی ہے او حضور دی پرداری جو بننی ہے اپنا اون جوان نے او شادی اپنی لڑکی دی دے دیتی اور آپ حضرت ہاشم آپ ایک شام دے تجارت تے گئے آپ اٹھائی کے فوت خیر حضرت عبد المطلب ہاں جلے آپ فوت تے او بی بی حاملہ ہے او لڑکی کیا ہے حاملہ ہے تے اونے وچوں جیڑا لڑکا جمیا او سنے ذرا گل تے اے جا عبد المطلب صاحب ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ادھر سر چٹا پہلے بچہ جمدے سر وال ہونے نا لیکن تھجو چٹے وال سبحان آپ اللہ سے نہ رکھا گیا شائبہ بھی ایک سفید والے والا اتے اودے بعد آپ دا اللہ اکبر آپ اتھا رہ گئے کوئی پتہ کہیں نہیں ہاشم صحیح کتے کوئی سبحان اللہ ہاشم نہ پیا پھرا ہا پیا ادنا ہا مطلب ایلا لوگ کہنے بھی چند مطلب دلال اے اصل لفظ غلط کہا دیں مطلب اے عبد المطلب دنانی بلکہ او کیوں عبد المطلب سرے دیں بلکہ او مطلب عبد المطلب دے چاچا ہا پیا اے مطلب سمجھا ہے مدینے پاک دے وچ اے ہاشم سے فوت تھی گیا کوئی بندہ مدینے پاک مکے پاک دے مدینے پاک چوں آیا مکے پاک دے تے اون کے حج کیتا تے او جا تے او لکھا انہیں کو قریش کے خاندان کو تے او والا اپنا حال لکھتا کہ تو کتھوں دا ہوا کہ میں مدینے پاک دا ہوں ہے کہ یار انہیں سارے بھتری جگی یا پھرا گیا ہاں او ہے کہ دیکھو او کہیں ویلے تو آپ آویں تو او جڑا والے جناب او چھوٹا بچہ ہاشم دا پتر او تیر اندازی کھڑا کرے گا تیر اندازی کھڑا کرے گا تے او جڑے تیر مرے گا آدھا خود وانا ابن ہاشم پکڑ میرے تیر میں ہاشم دا پتر ہے
سبحان اللہ تو وہ آپ دا چاچا جو مطلب ہوئی تھا بہرحال انہوں نے آکھا کیا کام کیتا وہ آکھا بچہ اصل سردار لوگ ہیں تو اتھا ان غریبہ کول بیٹھے ہیں یول میں تے گھنجو لعاب دے گا خیر میں سارے گاہی ان چھوڑے نا تو اتھو پھر حضرت ہاشم دی وجہ کولو او جڑا عبد المطلب جے کو اثر سڑے ہیں او کیوں دنا عبد المطلب رکھا او میں لمبی ساری داستان او میں پیش کرنا تو عبد المطلب صاحب دا جڑا نا او اما او مدینے پاک عبد المطلب دا پتر جناب عبداللہ پیدا کیا عبداللہ دے مامے جڑے ہن او گویا کہ او مدینے پاک توجہ ہے گل دی سبحان اللہ حضرت عبداللہ دے مامے او مدینے پاک اور اے تسا کے علماء کو سن دے سو 27 20 دے وچ حضور دی ذات پاک بی آمنہ صاحب دے گھر دی ہے سبحان اللہ او دے بعد بی بی حلیمہ آپ کو چاہ گئی 4 سال آپ بی بی حلیمہ دے گھر رہے سبحان وہ واقعہ میں نہیں سنینا کیا بات لیکن او دے بعد بی بی آمنہ صاحب اپنے وہ بچے محمد کریم علیہ السلام کو چاہ کے مدینے پاک دے وچ آئی سبحان اللہ یعنی حضور دی ذات پاک کو تاکہ عبداللہ دے جڑے مامے ہیں انہاں دی زیارت کراؤں انہیں کو سبحان اللہ سبحان اللہ اتے مدینے پاک انہیں کڑے چھے سیرت دی کتابیں چاہنے حضور نے فرمائے لوگو جڑے مدینے پاک طلاب آئی سے کرے اتے اثر تردے حاصل فرمائے آج تک میں کو طلاب ہی آگے سبحان اللہ سبحان سبحان کیا اللہ بات لیکن میں کیا پیش کریں کہ آمنہ صلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک کو جلے واپس آئیے ماشاءاللہ کوئی بندہ بھی یا کوئی کہنی ہے آپ دی بانی ہے بی بی ام ایمن جڑا عبداللہ صحیح کو بی بی آمنہ کو ترکہ ملے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بی بی جھولی وچ آپ دے حضور دی ذات پاک او پانی نالے پئی مقام ابوا اج تک مشہور ہے پیا ہوتا ہے کہ بی بی آمنہ سے بیمار تھی گئی ہے اللہ محبوب دی ذات پاک کولے پانی نالے پیا کوئی رشتہ دار کہیں نہیں نہ کوئی ابا نالے نہ اما نالے نہ کوئی دوست نالے نہ کوئی بھرا نالے کلی بی بی پئی عورت مانوے پئی ایک بانی ہے بھی یا کوئی کہیں نہیں مگر میں تیرے سامنے کیا پیش کراں اٹھائی آپ جلے موت دا ٹائم ہے بی بی صاحب اٹھائی کر بے ہوش کی گئی ہے موت دی وجہ کولو اتے جے کر ایویں بی بی آمنہ صاحب جو بل ہوش چاہیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھاں دی کولو بیٹھن تے ہنجو بیٹھے رہے جلے بی بی آمنہ صاحب کو پتہ لگے جو میرا بچہ میرے بعد کلا اسی بھاوے توڑے لکھ رشتہ دار ہوئے لاکھ رشتہ دار ایک پاسے مگر اماں دا پیار ایک پاسے سبحان اللہ کیا مگر جتھا نہ کوئی رشتہ دار ہوئے نہ کوئی خیش یار ہوئے اتے ول عین موقع تے مسافری وچ اماں وی بیزار ہوئے پیاؤں دا کون ہوئے بس پروردگار ہوئے ایک پانی کلی کا کرے سی بی بی آمنہ صاحب ایویں جو اپنے بچے کو ڈٹھے آپ جہاں جناب والا آئینا پھر آپ جو عمرت جناب مجھے 6 سال ہے آپ سوچ گئے 6 سال نے بچے دے وچ کا عالم ہوندا رہے اللہ 6 سال دا بچہ یتیمی وچ پہلے اپنا زندگی گزریے کوئی بھی جناب والا کوئی کہانی ابا پہلے فوت تھی گئے اتے اما بھی اوچ وقت پہ دیے سفر دا لمے نہ کوئی انتظام ہے نہ کوئی اپنے گھر دا مقام ہے نہ کوئی جناب لا دفناون دا پروگرام ہے نہ بچے دے کوئی چاول دا کوئی انجام ہے تیتا بی بی آمنہ صاحب نے انہیں بچے دے ہنجواں کو تیتا اپنے جناب والا والکلہ دی کی کو یارو میں کو کون دفنے سی میرا بچہ کیڑے پاسے میں سی آپ دل بی بی آمنہ صاحب سن لیے فرمایا میرا بچہ بارک اللہ فی غلامی من عند ذی الجلال والاکرام وانت مبعوث للانام بارک اللہ میرا بچہ اللہ برکت لے بھی تیرے لڑک پن دے وچ
تیری غلامی وچ تیری بچپن وچ میں جان دی پیاں فانت مبعوث الی الانام میں جے تیرے کرم دیکھ چکیاں تیرے میں حالات دیکھ چکیاں میں تیرے جناب تیرے اے ہاں تیری میں ذات دیکھ چکیاں میرے کو پتہ لگدا پے ایک دیوار ہو سی یہ اللہ پروردگار سی مخلوقات کی خاطر تیرا والا تے کو نبی بنا کے تے تیری ذات سردار سبحان اللہ میرا بچہ میں کو تیری کوئی بڑی پرواہ کہیں نہیں سوائے رب دی ذات تے بڑی کوئی نگاہ کہیں نہیں گھبراون دی لوڑ کہیں نہیں تو اللہ کا نبی بن سے تو اللہ دے کائنات کا سردار بن سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ شان مصطفیٰ زندہ باد فرمایا فأنت مبعوث إلى الأنام من عند ذي الجلال والإكرام اللہ ذو الاکرام دی طرفوں تو اللہ تا نبی بن کے آسے جن یہ گل کیتی ہے اے پورا واقعہ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شش رسالے چ لکھے تے ان چ کچھ اقتباس معارج النبوت نے بھی کچھ کیتے تے ان دے وچ کچھ واقعہ مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی وَإِن كُنتُمْ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا بِآيَةٍ مَا کچھ کیتے میں واقعہ نہیں پیا پیش کر سکتا پورا میں مختصری میں گوگل صرف پیش کیا کرے نا کہ جس ویلے بی بی آمنہ حسین نے یہ گل کی کہا واقعہ پیش کیتا میرا محبوب گھبراون دی لوڑ کہیں سبتائے رب دی رحمت دی چھوڑ یہ گل کر کے والمخاطب تھی بی بی ام ایمن تو وہ جڑی نال بانی فرمایا بی بی ام ایمن جی میری سردارہ با امن خیال کریں بچے دی سنبھال کریں ہر حالت مجال مجال کریں جو کچھ میں فیض پا چکیاں جو کچھ میں ایدے فیض ورتا چکیاں یہ کہ تو سنیا تے کچھ وقت کو حیرانگی تھی ویا لیکن ہن خیال کریں متے کو آدھی پیاں یہ بچے دی حفاظت کریں کو بچے کو عام نہ سمجھی دیکھی این بچے دے نال اللہ تے کو مرتبہ نصیب فرمے سی سبحان اللہ بادشاہ صاحب کیا بات اور میں تھوڑی جی گل کٹنگ پیا کرے نا بی بی آمنہ حسین نے جو کچھ فرمایا بی بی ام ایمن کو کیا واقعی میں کیا جا رہا سبحان اللہ کیا بات ماشاءاللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلے آپ نے اعلان نبوت فرمایا یہ بی بی ام ایمن اور آپ کے کول موجود ہیں بانی ہے تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح پاتا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ اکبر اللہ کریم نے ایندے جو فائدہ کیتا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہاں اور یہ بڑی عجیب ایک تاریخ ہے جو حضرت زید بن حارثہ اتے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اے دوے پتر تے پیو حضور کو کتنے پیارے سبحان اللہ کتنے پیارے ہیں کیونکہ اصل حضرت زید بن حارثہ او حضور دی خدمت پاک وچ کی میں آیا بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور دی جڑی گھر والی ہے اون دا ایک بھتریجا حکیم بن حزام اتے او شخص بڑا تاجرہ تجارت وچ جو آیا اون دے کول بانے ہن اتے انہاں بانے وچوں اے زید بن حارثہ اے بانا وی نال ہا او بانے تے بی بی خدیجہ کبریٰ جو گئی اپنے بھتریجے کو ملن دی خاطر حکیم آپ کا بھتریجا اے بوا ہے اونے ایو بانا بی بی خدیجہ کبریٰ کو تحفے دیا بی بی صاحبہ جلے تحفے گن نہیں اتے حضور دی خدمت پاک دے وچ آن کے پیش کی تو سونا او میں کوڑی تے اے بانا متے
سبحان اللہ حضور دی خدمت پاک جڑے بانا آیا اصل وجہ اے ہے جو او جڑا بانا ہا کوئی اصل بانا نہ ہا بلکہ ڈاکواں لٹیا اتے شام دے علاقے چ تجارت وچ او گھن لے حکیم بن حزام اتھوں ہوں تجارت چ او بانا گھن آیا اصل وچ او غلام نہ ہا بلکہ اصل وچ او آزاد ہا اور قدرت خدا دی اے بنی جو او علاقے دے لوگ مکے پاک وچ حج دتی ہے کیونکہ ملک والے لوگ آندے ہیں حج دتے آئے اتے اتھا جناب او حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی خدمت پاک دے چھان پہ اون والے حالی میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کا کہنا کیتا انہیں کہا تو کون ہے میں فلاں علاقے دا اچھا وہاں کے کالی ہیں اسے وہ علاقے دے ہیں تے تو تک میں اکے بس انہیں بکتا آیا تے انہیں کے کام کیتا بلا واپس کے انہوں نے اندے چاچے تے بابے کو ون کے آکھیا جو ایویں تہاڈا پتر مکے پاک تے فلانے قریشی کول موجود ہے اتے او شو تے رو کے چیخ کے سال گول کے رکتے ہوتے انہوں نے پتہ لگا او جناب کتوں کے آئے تے کعبے پاک ہے واقعی انہوں نے چاہا ساڑا پتر ہے وہ آکھر واقعی میرا بھتریجا ہے اور او کو آکھر لگے گال میں ہے جو تو کہنے کول ہے وہ کہ فلانا میں ہوں دے کول آیا وہ میرا سردار ہے حضور دی ذات پاک دینا چھوڑے انہیں اچھا اچھا میں تو خرید کروں آپ فرمایا میں کو تا کوئی سواری کی پرواہ ہی کہے نہیں اچھا حالانکہ اجل حضور نے اعلان نبوت کو نہیں کیتا اچھا انہیں خیر والی یہ سونا مہربانی فرماؤ جتنی رقم گھندے میں سارے کو گھنو ایو بچرا ساتھ جو سارا آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو میں کو صورت کہنے کی دنیا تے دولت دی سبحان اللہ نہ میں کو ضرورت ہے کئی صورت دی البتہ اتنا ضرور کرے نہ میں کہیں در دل کہے نہ ٹکرے سا نہ تو حاجہ دل ٹکرے سا نہیں بچے دا دل ٹکرے سا سبحان بے شک بچے کل بنیو جکر تھوڑا قبول کریں دے میں دیون کتے تیار ہاں جکر قبول نہیں کریں دا موقع دیون کلو بل بیزار ہاں کیونکہ میں جو اگر آن دے تو میں تو آپ کو بالکل کہے نہ لے سا سنو میرے آقا اسلام دے اخلاق کہا تیرے میرے کلو پتر بیزارن دیاں بیزارن پیاں رشتہ دار بیزارن پہ تیری ساری کوئی نہیں سن رہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اج 40 سال پورے کہنی تھے اعلان نبوت کوئی نہیں کیتا آپ کی صداقت دا ڈنکا آپ کی امانت دا ڈنکا آپ دا جناب الاخلاق آپ سبحان اللہ آپ کی رفتار آپ دا کردار آپ دا کاروبار آپ دا دیدار آپ دی راست بازی آپ دا جناب الامانت تے دیانت خدا دی قسم سارے عرب وچ مشہور آپ جڑا شخص کوئی مال نہیں دا اپنے رشتہ دار کو نہیں رکھدا بلکہ میرے آقا دی ذات پاک کو رکھدا نعرہ تکبیر نعرہ یا رسول اللہ زندہ باد کیا بات سالوں دے سال دے جھگڑے میرے آقا دی ذات پاک مکے دے ہن جڑے فیصلے تے میرے آقا علیہ السلام ہی انگل تھے دے مخلوقات کو پوچھا منے دے اے میرے آقا علیہ السلام دی وہ چاہے جہالت عالوی جڑا او ملک ہا اے آپ دی زندگی دی او مثال پہ اے دی رفتار تو صدقے اِدے گفتار تو صدقے اِدے دیدار تو صدقے اِدے خدخال کیا پوچھ اِدے گفتار کال اللہ اِدہ دیدار وجہ اللہ مطیع عشقد اپا اللہ اِدے احوال کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر حضور دی ذات پاک جلے کل کٹی تھی تے
زید بن حارثہ کو سمت اپنے کوئی رشتہ دار کوئی نہ کوئی اتو نہ کوئی باشندہ کوئی ہمسایا کوئی اتو نہ کوئی سوہا کوئی واقف نہ بے شک ساری مخلوقات اپنا پرہی ہے لیکن ایک ذات ہے جو کو اپنا بنائی ہے وہ دے جناب آسر نال زید نے دل لئی ہے اتے جل انہیں گل کیتی ہے زید دیکھ میں تیرا ابا وہ بھی ہے کہ میں تیرا چاچا ہوں اتنی سال تھی گنسا کو رونے اثر دنیا دے سفر کی تن اثر وجہ زمین چھائن اثر بڑے بڑے کام کیتے میں کاکا ہی نے کر میں تیرا باپ دیا او تیرا چاچا ہے اے تجھے نے کول آیا کرے نہ تیرا جانو ہے نہ تیرا واقف ہے نہ تیرا سو ہے نہ تم جناب ان دی ذات دا واقف ہے نہ ان دے صفات دا واقف ہے اور پھر خیال کر اور وجنا چاہ نہیں یا تھیں رہنا چاہ سبحان اللہ ایک پاسوں حضور دی ذات پاکن ایک پاسوں آکر پیو تے چاچا ان پہ جوان پھر کچھ نہیں سوچا حضور دو منہ کر کے آتے تھیواں صدقے رسول اللہ تیری صورت نرالی تو خدیجے کھول جگ سارا تیری ایک ظلف کا سبحان اللہ خدیجے کھول جگ سارا تیری ایک ظلف کالی اوہ لوگو بے شک ساتھ بے سوہا کہنی رشتہ دار کہنی کوئی کہنی اگر میرے کل پچھو اس دوارے جیاں لکھ پیو ماہ پاسے لیکن چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ حضور کی ذات آج لیکن آپ اتنا وفادار حضور نے دیتا جو زید بن حارثہ نے میرا سر چھوڑے زید بن حارثہ نے میں کو چھوڑے کیوں ماں کو چھوڑ دیتے سی تے میں محمد نال دامن جوڑ دیتے سی آپ نے زید بن حارثہ دے ہاتھ کو پکڑے صفا پہاڑی دیتے آپ نے زید کو نال کھڑایا لوگے کو سال کے فرمایا لوگوں اگے اتنا زید بن حارثہ اج کل بعد اتنا زید بن محمد میں محمد اگے حارثہ دا پتر اج کل بعد میں محمد دا پتر اللہ اکبر جو کرے سو اور حضور دی ذات پاک نے اون بی بی ام ایمن دی ہوں اپنے محبوب زید بن حارثہ نال شادی زید بن حارثہ نال شادی کی ہے لیکن سبحان اللہ شان کیا ہے وہ اتھا اے بانے دی اتے سرداراں دی اتھا گل کہیں اتھا ذاتی دی گل کہیں اتھا نسل دی گل کہیں اتھے جناب والا کنے داتی دی گل لے پئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا لوگوں کو پتہ کہیں جیڑا سب کولو زیادہ وہ عزت دارے جیڑا سارے کل زیادہ پرہیزگار ہے بھاوے موٹیے تے بھاوے کبارے جیڑا میرا عربی دا تابعدار ہے وہ خدا میرا پاک نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ شان مصطفی زندہ باد عید میلاد النبی زندہ باد اور شکر چھو ماشاءاللہ غزوہ موتا ایک میدان ہے ایک علاقہ ہے روم دے علاقے میں حضور کی ذات پاک نے صحابہ کرام بچے ہوں جنگ کیا پیش کر میں جب آپ نے علاقے بچے کچھ صحابہ نے اعتراض کیا ایسے بڑے بڑے خلفاء ان پہ صدیق اکبر عمر سید اوبین کہیں بے کو جرنیل بنا کے بچوں کہیں بے کو سپاہ سالار سیاں نہ بلکہ جڑے کار مات ہاتھ ہو جائی انہیں اعتراض کیا کہ سارا کوئی افسر او جہاں ہویا جڑا مطلب ہے کچھ
سابقون الاولون جو خیر سابق یہ بھی آئی لیکن بھی جڑے مشہور صحابہ وچوں اے آپ نے فرمائے لوگو آپ کو کیا پتہ میرے زید بن حارثہ دی شان سبحان اللہ واہ 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 دیکھو کیا پتہ میرے ہائے ہائے زید بن حارثہ دا تسا دے دیو اور کنے شکل کو تے میں دے دا عقل سبحان کیا بات تسا لے دیو خالی حسن جمال کو میں محمد رہتا دل والے کمال کو کیا بات ہے کیا بات ہے ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم ماشاءاللہ اللہ دی قسم دے کرو بانی نے حضور دا گناہ اتنا آپ دے نال اتنا جناب والا غلامی دا دعویٰ لایا کیا پیش کرنا جو اللہ کریم دی طرفوں بی بی نے کیا مرتبہ سبحان اللہ کیا مرتبہ پایا کیا بات حضور دی ذات پاک بیماری دے عالم دے وچ آپ برتن بنایا ہوا پیشاب دا تے آپ برتن پیشاب کیتا بی بی صاحبہ جو رات دی اٹھی وہ کو پتہ کائے نہ کیونکہ تو میں بیا مسئلہ ہے حضور دی ذات پاک بیا مسئلہ تیری گفتگو ہو رے تیرے جناب اللہ جسم دی بو ہو رے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بانے اٹھیے ایویں جتھے برتن کو جناب اللہ جو خوشبو نظر آئیے وہ ہے کہ یارو ایک جی عجیب جناب اللہ چیز بتائیے وہ پانی سمجھ کے تھی اچھا جو صحیح ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کسی پیشاب میں کیتا تے او کتے گئے بی بی صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو پانی سے سمجھ کے پی گئی ہوں آپ نے فرمایا اے ام ایمن بی بی اے میری اماں ام ایمن مبارک کو ملا یفجو بطنوں کے ابدا خبردار تیرے پیٹ کے نہیں درد نہ پوچھی ماشاءاللہ سمجھے عام پیشاب بلکہ بہشت والا شراب سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ دور حدیث پڑھتام یہ حدیث میں خود پڑھی گئی جی جو حضور دی ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلے ان دنیا تو آپ لڈایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی ذات پاک دی وجہ کولو آپ پیچھے ایسے ایسے حضور دے سوہے گنے دے ہن ایسے تعلق والے گنے دے ہن کہ جڑے حضور دے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہوئے نا سوہے ہوئے نا کیونکہ مطا انہیں کل بہ کے یار جا گالی اتے کتے لٹے ٹھنڈ پہ ونجے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سہی بے زیادہ تر کہیں دے گھر نہ ویندے بلکہ ہوں بی بی ام ایمن دے گھر ویندے جو بی بی حضور کو اپنے ہمیشہ حفاظت کریں دی ہے آپ نال اپنا بی بی موسوم بنے دی ہے اتے ایویں جو ونجنا اتے ول کیا کنا بی بی سب حضور دا ذکر سنا سبحان اللہ کچھ متا سارے سینے میں ٹھنڈ پڑ معلوم کیا حضور کا ذکر سن کے صحابہ دے سینے میں ٹھنڈ پڑ سبحان اللہ وسطیا سے تے وسطیا سے سبحان اللہ او وقت کت گیا محبوب دی ذات پاک کی مثال نال گالی کریں دی گئی اور توڑے تھکڑے تے دھوڑے میں کھان دیاں تیرے نام تو وقت بھی کھان دیاں تیرے باندیاں دی میں باندیاں تیرے دردیاں کتیاں نال سبحان اللہ اتے حضور دی ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم پچھ آپ بی ام ایمن کول ونجنا صدیق اکبر سہی فاروق اعظم سہی بی بی اکے جی سونا اکو یار جگالی سنا ویا ساکو یار جگالی سنا ویا
جی آپ جب جوانو سارا پتر فوت کی وجہ یا سارا کوئی جناب پھرا اصلا ہوں دے رشتہ دار کل ویلے ہیں یا ہوں دے دوست کل ویلے ہیں، لیکن خدا دی قسم یاد رکھو اپنا سارا جہان ایک پاسے، لیکن یاد رکھو عربی سلطان ایک پاسے۔ سبحان اللہ، حضور دی ذات کیا پیش کرا، کیا بات ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اے ترمذی شریف دی شرح اپنا شمائل ترمذی دی مولا علی قاری سے دے انہاں جمع وسائل تے اون دے وچ واقعہ دے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے کہ میں کو ایک دفعہ حضور دی منہ چاہیے، سبحان اللہ، آپ کی وفات کے بعد میں کو حضور دی منہ چاہیے، میں جو ضلع وچ تک نہیں کئی ملک وچ کئی صوبے وچ کیڑے پاسے ونجا اللہ کیڑے پاسے ون بولا تتی تھی جو گل چودار پھرا ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا سونی بھارت شہر بازار پھرا مت یار ملم کئی سان بابا سبحان اللہ، احساس طبیب کماویل میرا دل دا احساس طبیب کماویل کوئی پڑیاں جھول پلاویل میرے دل دا حال نہ پاویل نہیں فرق پیا ایک دل دا کیا بات ہے، ماشاء اللہ، حال سناواں دل دا کوئی مرم راز نہ ملتا کیڑے پاسے ونجا ہمیں یہ کوئی گل کہنی حضرت ابن عباس کی ماسی ہے بی بی میمونہ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس کی اما بی بی ام الفضل اتے بی بی میمونہ اے جو ہیں بھینی ہنسیاں بی بی ام الفضل اے حضرت عباس سے نکاح وچ چاہیے تے بی بی میمونہ حضور دی اپنا قسمت دے وچ چاہیے اے جناب والا بی بی میمونہ حضرت ابن عباس فرمیندے میں اپنے جناب والا گھر دے وچ ماسی دے گھر گیو منہ میرا مونچھا کیا جانے ابن عباس کیا تھی گئی اوئے اللہ جدہ دل بردے پاس گئی ول واپس قدم ولا نہ ڈٹھس توڑے سائے منتاں تے میرے کی تم بڑھ سوئی پرواہ نہ ڈٹھس جیسا کہ پردیس آئم مارخ بکھرا سا نہ ڈٹھس جیسا کہ پردیس آئم مارخ مٹھڑا ساننی تس کیا دل پتر کیوں رودا بتے اما کسر دی چاہ کہنی میں دسا دول بے کوئی پناہ کہنی کوئی تدس اچھے بی بی چا کوئی جنگی نہیں کیویں کرا بے وسطی چیٹا بھرا دیدارا اٹھیاں گھراں کئی کر دکھائی بن گیا نبدے نہیں جیوے کرا اے مستی چیشا بھرا دیدارا اٹھیاں گھراں کئی کر دکھائی بن گیا کاسد میٹھا بشران دساں دل پر منائی بن گیا بچہ کوئی حال کرے چورو نہیں گل ہوئے بی بی کئی جہار تھی گن محبوب لگا گے ساکو مدینے میں چرولا کھڑا گے آپ روزے پاک دے وچے سارا حال جڑا کوئی تھیندا پے بی بی جویں تے کو آپ کو پتہ لگدا پے سارا حال او کول بھی زیادہ ہے پیا نہ کھاون بھاندے نہ پیون بھاندے او دیدار ہویا او سرکار ہویا ایو ابن عباس حاضر دربار ہویا میرا تیرا ہویا اوندا چمکار ہویا میرا تیرا پار ہویا او یار ہویا کیا بات ہے، بی بی اما جی میرا پترا اچھے بھائی گل کہنی دل میری دیوانی ہے
اگر تیرے کول کوئی نشانی ہے وہ نشانی میں کو لکھا جا میرے روندے دل کو تھوڑا دیا رہا جا یاد نشانی ہو سی اتے دل میرا ان کو دینا بلا دیکھ کے دل میری دیوانی ہو سی اکے بھائی تک کوئی نشانی کہنی او شیشہ تے کو لکھنیا جنت آپ دید فرمے دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے جمع الوسائل شمائل ترمذی شرح انہیں وچ اے واقعہ نے اچھا اور تو شیشہ دیکھے میاں یار ہوں میرے جے میں شیشہ دیکھیا ہندے وچ دید فرمے دے سبحان اچھا بی بی جاوا اور توجہ کرے سے چل جی اصل مقصد میری گل دے پیا اصل جڑے گل دے اشارے ہوئے جے میں شیشہ بی بی چاہیے حضرت ابن عباس کے سامنے رکھے یہ ہاتھ پاتے تصور کیتے سے میرے محبوب نے ہاتھ شیشہ پاتا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جھولی میں شیشہ رکھے سی چم چم کے یاد و شیشہ کیویتے کو میرے محبوب نے ہاتھ پاتا ہو سی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جناب شیشے وچ آنکھ لئی سی ادھر ول تصور کیتے سی یہ میرے محبوب نے آنکھ لئی ہو سی یہ شیشے وچ یہ شیشے وچ مذاق والی نظر فرمائی ہو سی سبحان اللہ اوکے جے شیشے پوچھا صحیح ہو سی جنہ کیاں دل بر دکھا تو اکھیاں تک لئیاں سبحان چلو اور صحیح جنہ کیاں دل بر دکھا اساں اکھیاں تک لئیاں تو ملیوں تے ساجن ملیا اور آسان لگ پئیاں سبحان سبحان علامہ مولا علی قاری فرمینن انگلش جوان شیشہ چیندا رہ گئے تصور کریں دا رہ گئے اور توجہ کرے سو اصلا میرے تے نہیں بلکہ انہیں تے بلو مولا علی قاری جگہ جو پنجن نبی استاد سادہ بھی استاد یہ سارے جناب کتاب انہیں شرح موجود ہیں او فرمیندے پن کہ ایویں جوان نے تصور لایا تصور کریں میرا محبوب سامنے تشریف لے آیا تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد کیا بات بندہ دل نہ کچا ہوئے جے کر تصور سچا ہوئے اتے دل وچ محبوب دیش کے بچا ہوئے پر میں دیر نہیں لگ دی آئے سامنے آوے ایویں جو اپنا ذات محبوب کی ذات پاک آئی گر تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں وہ زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں گر تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں ہمارا دوستو کیا بات ہے میں بادشاہ جیرا کوئی تزوں سوال ساتھ جو کو جائے پر سامنے پیش کیتے کیا بات ہے اے بل اے بھی تو دس پہلی پروگرام ہی تھے تمہارے علاقے جو اے سجل بے عبد الرحمن اکھمل اتاو سی شاید کتنے ملا لے کے ہے تے اکھمل پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جمعہ دی رات اور جمعہ وال گھر والے چند رات تھوڑا جا 4 منٹ ہوئے اے مولا والے سے مقبل سجاد مقبل اے تھی گیا اولا دوسرے پروگرام ہے انشاءاللہ اے میں پہلے گل کر گیا میں وہ کل میں دوسرے دا کر چکا ہے